مسیح میں آپ سب کو سلام دوستوں، میں آپ کو ایک بار پھر سے گاڈز لو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں اور آج ہماری ایپیسوڈ نمبر 9 ہے۔ 8 کے اندر ہم نے بات کی کہ کس طرح سے یسوع خدا کا بے عیب برہ ہے جو ہمارے گناہ کا کفارہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یسوع مسیح اس لیے ظاہر ہوا کہ وہ شیطان کے تمام کاموں کو مٹایا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کون لوگ جو ہے وہ ابلیس سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یونا رسول کا پہلا خط پڑھا 3 باب کی 8 آیت جب پڑھی تو وہاں پر یونا رسول کہہ رہے تھے کہ جو لوگ ابلیس سے ہیں، یعنی کہ جو برے کام کرتے ہیں، جو گناہ کرتے رہتے ہیں، وہ ابلیس سے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایمپلیفائڈ ورژن کہتی ہے کہ وہ لوگ باغی ہوتے ہیں، وہ خدا کے راستوں کو پسند نہیں کرتے، وہ مغرور ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، اور وہ خدا سے محبت نہیں رکھتے، نافرمانی کرتے اور جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ سارے لوگ تھے۔ اور پھر ہم نے ایک حوالہ بھی پڑھا جو خروج کی کتاب میں سے تھا 12 باب کی 5 آیت سے۔ ہم نے وہاں پر پڑھا کس طرح سے خدا ان کو ہدایت کر رہا تھا کہ تم ایک برہ لینا یا ایک بکری کا بچہ لینا جو یک سالہ ہو اور وہ جو ہے وہ بے عیب ہو۔ خدا کہہ رہا تھا کہ وہ بے عیب ہو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا جب بھی قربانی کا حکم دے رہا تھا وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا تھا، ٹھیک ہے، کہ یسوع جو ہے وہ قربان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر سے وہ حوالہ پڑھ لیتے ہیں خروج کی کتاب اس کے 12 باب کی 5 آیت۔ اور یہاں لکھا ہے تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے۔ جب بھی خدا کے حضور میں خدا کے مقدسین نے قربانی دی ہے تب وہ جو لہو ہے وہ خدا نے اس طور سے دیکھا ہے کہ وہ یسوع کا لہو ہے۔ یسوع کا جو خون تھا جو اس نے صلیب پر بہایا وہ ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ بغیر یسوع کے خون کے ہم گناہوں سے پاک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم حوالہ دیکھیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا نے قربانی کا کہا، بہت ساری ایسی عیدیں تھی یہودیوں کی جہاں پر قربانی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ایسے موقع تھے لوگوں کی ذاتی زندگی کے ساتھ جڑے، بہت سارے ایسے معاملات تھے جہاں پر خدا کہتا تھا قربانی دو، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی قربانی ہوتی تھی تو خدا اس کو اپنے بیٹے یسوع کے لہو کے طور پر دیکھتا تھا کہ جو خون برے کا یا بکری کا بہ رہا ہے یہ میرے بیٹے یسوع کا خون ہے، اور پھر خدا ان کے گناہوں کو معاف کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ لکھا تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نر ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک حوالہ ہے، ایک نہیں بلکہ کئی سارے حوالے ہیں، اور وہ ہے عبرانیوں کی کتاب اس کے 9 باب کی 14 آیت، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے حوالہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہاں جی، تو پڑھ لیتے ہیں۔ عبرانیوں کی کتاب اس کے 9 باب کی 14 آیت یہ کہتی ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ کیا لکھا ہے؟ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، بے عیب قربان کر دیا، یعنی کہ یسوع بے عیب برہ تھا، وہ پرفیکٹ لیمب آف گاڈ تھا، وہ پرفیکٹ تھا، اس کے اندر کوئی بھی بلیمش نہیں تھا، کوئی بھی داغ نہیں تھا، کوئی بھی عیب نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور کس کی وجہ سے؟ ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تاکہ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ تو بغیر لیمب آف گاڈ کے، بغیر خدا کے بے عیب برے کے ہم خدا کی تمجید نہیں کر سکتے، ہم اس کی پرستش، اس کی عبادت نہیں کر سکتے پورے طور سے، جہاں پر وہ کہتا ہے روح سچائی سے ہم وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور حوالہ کی طرف۔ اور یہ روح کس کی وجہ سے ممکن ہوا کہ یسوع جو تھا وہ بے عیب برہ کے طور پر قربان کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ کہ یسوع جو تھا وہ روح القدس کی تقویت اور روح القدس کی قوت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ میں ایمپلیفائڈ ورژن میں اس کو پڑھ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہولی اسپرٹ ہے اس کی اسٹرینتھ اور پاور کی وجہ سے یسوع جو ہے وہ بلیم لیس رہا، اور بغیر کسی بلیم کے، بغیر کسی سن کے، بغیر کسی گناہ کے وہ کامل طور پر پاک رہا، اور اس نے اپنے آپ کو قربان ہونے دیا۔ تو یہ روح القدس کی قوت کی وجہ سے اور پھر یسوع کے اس رشتے کی وجہ سے تھا جو خدا باپ اور خدا روح القدس کے ساتھ تھا۔
ہم چلتے ہیں یوحنا کی انجیل کی طرف، اس کے پہلے باب کو نکال لیتے ہیں اور وہاں سے ہم سیکھیں گے کہ یسوع کون ہے جب وہ زمین پر آیا۔ تو ہم دیکھیں گے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت۔ تو یہاں لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آمین۔ دنیا کا گناہ، میرا گناہ، آپ کا گناہ، ہم سب کا گناہ کس نے اٹھایا؟ یسوع نے۔ اور کس طرح سے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے کہتے ہیں دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے۔ تو خدا نے ایک بندہ بھیجا جو کہ یسوع مسیح تھا، تاکہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہو اور ہمارے گناہوں کی سزا کو ختم کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یسوع کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے۔ جو دیکھو لفظ ہے، اس کے لیے انگلش میں جو لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے وہ ہے بیہولڈ دی لیمب آف گاڈ، یعنی کہ یسوع کو دیکھتے رہو۔ ٹھیک ہے، بیہولڈ کا مطلب ہے آپ دیکھتے رہیں اور آپ اپنی آنکھوں کو اوجھل نہ ہونے دیں۔ ٹھیک ہے، آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جب برے کو مسلسل دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی امپرفیکشنز، یعنی کہ آپ کی جو داغ ہیں، آپ کے جو گناہ ہیں، میرے جو داغ اور گناہ ہیں، میری جو غیر کامل حالت ہے، وہ سب کی سب اس کے اوپر لا دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ صلیب کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ اپنی منزل کو، اپنے مقصد کو پورا کرنے جا رہا ہے، تو جب ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامل ہے اور اس نے ہماری لعنتوں، شرمندگیوں اور گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے، تو پھر ہم اس کو دیکھتے دیکھتے ہم اپنی ان کمزوریوں کو پہچاننا شروع کرتے ہیں جو ہمیں اس کے قدموں میں رکھنی ہے، کیونکہ وہ پرفیکٹ لیمب آف گاڈ ہے، کیونکہ وہ کامل بے عیب برہ ہے۔ اور پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس بے عیب برے کا جو اس کی قربانی ہے نا، جو بے عیب برے کی قربان ہونا ہے، اس کا جو اثر ہے وہ ہماری زندگی میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم دوبارہ سے نئے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم خدا کی شبیہ میں ریسٹور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ 2 حوالے اور دیکھیں گے اور یہ ہے مکاشفہ کی کتاب میں سے، ہم اس کے 12 باب کو پڑھیں گے اور 12 باب کی ہم 11 آیت کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر لکھا ہے، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی۔ اب یہاں پر ان شہیدوں کی بات ہو رہی ہے جو یوحنا رسول نے رویا کے اندر دیکھے۔ اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر ایک بزرگ نے ان کو بتایا کہ یہ وہ ہیں جو برہ کے خون سے اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے۔ کس پر غالب آئے؟ گناہ پر۔ ٹھیک ہے، کس پر غالب آئے؟ گناہ پر۔ اور کس کے ذریعے سے آئے؟ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یعنی کہ وہ برے سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو شہید ہونے دیا، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے ہونے دیا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا کی، یعنی کہ وہ یسوع کی محبت میں شہید ہو گئے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے جامے برے کے لہو سے دھوئے تھے۔ اور ایک آخری حوالہ جو میں نے کہا کہ ہم 2 حوالے دیکھیں گے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں، اور وہ ہے مکاشفہ کی کتاب کے 17 باب کی 14 آیت۔ تو یہاں پر لکھا ہے، وہ برہ سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے، یعنی کہ جو برے کو قبول کرتے ہیں، اس بے عیب برے کو اپنا آپ سونپ دیتے ہیں، وہ ہی غالب آئیں گے ان تمام قوتوں پر جو شیطان کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو برے نے ابلیس کو کچلا ہے، اور برے نے صرف اکیلے ابلیس کو نہیں کچلا، اس کے تمام کاموں کو بھی کچلا ہے۔ تو ہم برے کے ساتھ مل کر جب تک ہم اس کو پورے طور پر اپنا آپ نہیں سونپتے، تب تک ہم شیطان پر غلبہ نہیں پاتے، اور جب تک پاتے نہیں ہم، تب تک اسے کچل نہیں سکتے۔ یسوع نے کچل دیا، پر اب وہ چاہتا ہے کہ ہم انفرادی طور پر برے کو قبول کر کے بے عیب ہوتے ہوتے شیطان کو کچلیں۔ ٹھیک ہے، چلیں دعا کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، پیارے خداوند، ہم آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں اس بے عیب برہ کے لیے، یسوع مسیح کے لیے جو آپ نے ہمارے لیے بھیجا، تاکہ اب آپ وہ ہمارے گناہوں، ہماری لعنتوں اور ہماری مصیبتوں اور شرمندگیوں کو اپنے اوپر آنے دے، اور وہ قربان ہو اور ہمیں اپنے لہو کے وسیلہ سے پاک کرے۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اس سارے کام کے لیے،
ذرا جلال آپ کو دیتے ہیں، مسیح کے نام سے ہم دوستوں ضرور لائک شیئر اینڈ کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ اور زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. گاڈ بلیس یو.